نہال ہاشمی صاحب، آپ نے سنا یہ لندن میں موجود تھے نسیم صدیقی صاحب، اور آج جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس میں بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ 3 اپریل سے لے کر اب تک جو غیر آئینی اقدامات کیے گئے ہیں اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. تو آپ کو کیا اطلاعات ہیں کہ کس قسم کی کارروائی کرنے جا رہی ہے یہ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کارروائی میں جس طرح نسیم صدیقی بھی بتا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بیک بھی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے بیک کی بات کر دوں کہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ایک حصہ ہے، اور وہ حکومت کے ہر عمل کو، ہر چیز کو اسے سپورٹ اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی کرنا ہے، اور انتظامی طور پہ بھی اسے ہر چیز کو بیک کرنا ہے، کیونکہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ پاکستان کے ایک منتخب حکومت کا ہے، اور وہ فیصلہ جس سے ملک اور قوم کی بہتری ہو تو اس کو یقیناً جتنے بھی سب آرڈینیٹ لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہیں اسے ماننا پڑتا ہے. تو یہ، اور دوسری چیز جو آپ نے کہا کہ کارروائی ہوگی، یقیناً کارروائی ہونی چاہیے. کہ دیکھیے، یہ کوئی فرد کی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی 2 فریق کی لڑائی نہیں ہے. یہ ریاست کے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے، ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے، آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے، تو آئین خود اس میں بڑا واضح اور کلیئر اور 2 ٹوک کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ کار اور کیسے آئینی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے. یہ پاکستان کے جو اکائی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک فتنے کے طور پہ سامنے آیا ہے. پاکستان کے اندر ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پاکستان کو بیرون ملک بھی بدنامی کا کوئی سبب بن رہا ہے، اور پاکستان کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے جو پاکستانی معیشت ہے اور انتظامی معاملات ہے وہ بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بر وقت ہونا چاہیے، مگر کوئی پارٹی نہیں کرے گی، آئین کرے گی، قانون کرے گی، کوئی فرد نہیں کرے گا. آئین میں کے متصادم اگر کوئی بھی عمران خان ہو یا کوئی شیخ رشید ہو یا ان کا کوئی وزیر ہو، کوئی ہواری ہو، کوئی بھی کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اسے یقیناً آئین کے تحت اس کو he has to brought before the court of law. ٹھیک ہے نہال صاحب، آپ کو بھی اطلاعات ہوں گی جو لندن میں جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ کافی قریب بھی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف کے ساتھ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلے ہوئے ہوں گے خاص کر سیاسی حوالے سے، اور ایک جو عمران خان کا ایک بیانیہ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، اس کے توڑ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی جو اقتصادی شعبے میں معاملات خراب ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ سے جانوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس بھی آنے کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی لندن میں؟ جی، یہ آپ کے سارے سوالات بڑے ویلڈ ہیں. سب سے پہلے تو میں اقتصادیت میں بات کر لوں، تاکہ یہ سب سے زیادہ آج اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے، پاکستانی قوم بھی اس کو جاننا چاہتی ہے. تو یہ ضرور ہوا ہے کہ جتنے بھی رکے ہوئے پروجیکٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے آتے چائنیز کمپنیز اور چائنا پہ الزام لگا دیا. انہوں نے سی پیک پہ الزام لگایا کہ اس میں کرپشن ہوا ہے. یہ ایک ڈیزائن تھا، جان بوجھ کے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ چائنا کو بے دخل کیا جائے. ان کے وزراء اسد عمر سے لے کے داؤد صاحب تک، یہ سارے چائنا اور چائنیز کمپنی اور سی پیک پہ مختلف الزامات لگا رہے تھے اور اس پہ تحقیقات کی باتیں کر رہے تھے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ چائنا کی جو سی پیک کے حوالے سے انویسٹمنٹ اور جو ہماری اقتصادیات میں بہتری آ رہی تھی وہ ایک دم سے رک گئی. اور صرف اقتصادیات ہی نہیں رکا، بلکہ ہمارا خارجہ پالیسی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اور چائنا سے دیکھا دیکھی جو دیگر ممالک تھے ان کے ساتھ بھی عمران خان نے اس طرح کے معاملات کیا. اور جو انٹرنیشنل انویسٹر تھے یا جو ٹریڈ اینڈ کامرس سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ سارے دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ پاکستان میں ایک اندرونی خلفشار کی صورت پیدا کی. آپ کو پتہ ہے انویسٹر چڑیا کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی ہوش کرتا ہے تو اڑ جاتا ہے. تو کوئی بھی انویسٹر، ایون جو پاکستانی انویسٹرز ہیں، پاکستانی سرمایہ کار ہیں جو اس ملک میں بیٹھے ہیں یا بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی بالکل سستی کی طرف چلی جاتی، بیٹھ جا رہی ہوتی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج اس کا ایک بیرومیٹر ہے، آپ دیکھیں وہ کس طرح سے متاثر ہوا اس سے. اور پھر جب بازار کساد بازاری کا شکار ہو جائے تو پھر ڈالر کا فلو اور چیزوں کی فلو رک جاتی ہے.